الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ صدر محترم اور میرے بیٹے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، آج کے اس عظیم الشان جلسہ میں جس موضوع پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جہیز ایک لعنت۔ میرے پیارے بھائیوں، جہیز کا معنی کیا ہے؟ جہیز کا معنی ہے تیار کرنا، انتظار کرنا، دان مہیا کرنا۔ جہیز کس سامان کو کہتے ہیں؟ جہیز اس سامان کو کہتے ہیں یعنی لڑکی کے گھر سے لڑکا کی طرف لے جایا جائے۔ سامعین کرام، اسلام ایک ہماگر مذہب ہے جس نے زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لیے رہنمائی کی ہے اور ہمارے لیے ایک راہبر متعین کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ آئیڈیل ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں ایک دو نہیں بلکہ 11 شادیاں کیے، لیکن کہیں بھی جہیز کا نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم غیروں کی تہذیب اور ثقافت کو اتوار کر نکاح میں جہیز جیسی لعنت کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَا تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کیا وہ انہی میں سے ہے۔ آج کے دور میں شادی بیاہ میں بے انتہائی فضول خرچی سے کام لیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، فضول خرچی کرنے والے، اسراف خرچی کرنے والے شیطان کا بھائی ہے۔ قرآن میں ایک دوسرے کے مال کو نہ کھانے کو حرام قرار دیتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، جس نے حرام طریقوں کو اپنا کر لڑکیوں کے والدین سے فرمائش کرتے ہیں، موٹر سائیکل کا فرمائش کرتے ہیں، ٹی وی کا فرمائش کرتے ہیں، صوفہ کا فرمائش کرتے ہیں، نقد روپے کا فرمائش کرتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہی خوبصورتی شاعر کہا ہے مال و زر کے اسیر لگتے ہو با خدا بے ضمیر لگتے ہو، مال و زر کے اسیر لگتے ہو با خدا بے ضمیر لگتے ہو، مانگتے ہو شادی میں جہیز خاندانی فقیر لگتے ہو۔ جہیز کی طلبگاروں کو کہہ دے کوئی جا کر، جہیز کی طلبگاروں کو کہہ دے کوئی جا کر، کھڑے ہو جائے چوراہوں پر دامن اپنا پھیلا کر۔ آج ہم جہیز کا فرمائش کر کے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے دوسروں پر ظلم کرنے سے تلقین کیا ہے، منع کیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَاتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمَاتٌ یوم القیامہ، ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کی تاریخیوں میں سے ہے۔ آج ہم جہیز کا فرمائش کر کے آج جہیز کا مطالبہ نہ پورا کرنے پر غریب انسان کے سامنے دو ہی راستہ رہ جاتا ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو زندگی بھر اپنے گھر میں بیٹھائے رکھے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ لمبے چوڑے سودی بیاج قرض لے کر اور جائیداد کو رہن دے کر آپ اپنی زندگی کی پوری کمائی کوری کر کے خون پسینہ بہا کر اکٹھا کیا پیسہ کو ایک ہی دن میں خرچ کر کے ملومن محصورہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر عمر بھر کر خمیازہ بھگتے رہتے ہیں، اور دیگر صورت یہ ہے کہ ان کا گلا گھونٹ دیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَاتُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جہیز کا وجہ سے کنواری لڑکی گھر میں بیٹھی بیٹھی ریحام یعنی جنون مرغی برسم جیسے مہلک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے میرے پیارے بھائیوں اور ہم جہیز کو روک سکتے ہیں، لیکن جہیز کو روکنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ جیسے گاؤں کے منڈل کو، گاؤں کے مکھیا کو اور مولوی صاحب کو خبر ہونا چاہیے کہ کس گاؤں میں جہیز لیتے ہیں اور کہاں جہیز لیتے ہیں، کس گھر میں جہیز لیتے ہیں، ہم اس کی دعوتی کھانا نہیں جائیں گے، اور وہ جہیز لیتے ہیں تو ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے۔ لیکن مولوی صاحب 10 روپیہ کی وجہ سے 500 روپیہ کی وجہ سے اس کی نکاح فرا دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ حرام ہے، یہ جہیز لیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، گاؤں کے منڈل، گاؤں کے مکھیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس گھر میں جہیز لیتے ہیں، ہم اس گھر میں دعوت کھانے کے لیے نہیں جائیں گے۔ لیکن گاؤں کے مکھیا، گاؤں کے منڈل اور مولوی کو شرم آنا چاہیے، اسی کے لیے تو جہیز عام ہوا ہے، نہ تو جہیز نہیں پھیلتا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کل کے مولوی کو سدھارنا چاہیے، 500 روپیہ کی وجہ سے وہ بک جاتے ہیں، جہیز کو عام کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہوں کہ ہم